کوہ احد گواہ رہنا، خون نبی گواہ رہنا، غم ہے بڑا دل ہے پھٹا۔ تصور کریں اس لمحے کا جب زندہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھی۔ احد کے میدان میں تلواروں کی جھنکار اچانک خاموش ہو گئی، سانسیں رک گئیں اور وقت تھم گیا، کیونکہ فضا میں ایک ایسی چیخ گونجی جس نے کائنات کے نظام کو ہلا دیا تھا۔ الا ان محمدن قد قتل، سنو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر نہیں تھی، یہ قیامت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی تھیں۔ یہ احد کا دن تھا۔ کوہ احد گواہ رہنا۔ آج ہم تاریخ کے اس ورق کو پلٹیں گے جو خون سے لکھا گیا، اور جہاں شیر خدا یعنی علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے وفا کی وہ داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ کوہ احد گواہ رہنا۔ بدر کی ذلت آمیز شکست کے بعد قریش مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ 3000 کا آہنی لشکر مدینہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ ایک عظیم سپہ سالار بھی، انہوں نے میدان کا نقشہ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رمات پر تعینات کیا، اور وہ تاریخی حکم دیا جو آج بھی عسکری دنیا کا سنہری اصول ہے: تم ہمیں جیتتا دیکھو یا ہارتا، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی اور ابتدا میں حق کا پلڑا بھاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے علمبرداروں کی صفیں الٹ دیں۔ کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ کوہ احد گواہ رہنا۔ لیکن پھر وہ ہوا جو انسانی کمزوری کا خاصہ ہے۔ فتح کو یقینی دیکھ کر درے پر موجود تیر اندازوں کی اکثریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھلا دیا۔ وہ مال غنیمت کی طرف بھاگے۔ نیچے خالد بن ولید جو تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک عقابی نظر رکھنے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے پہاڑ کو خالی دیکھا اور اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر حملہ کر دیا۔ اچانک منظر بدل گیا، جیت ہار میں بدل گئی۔ مسلمان دو پتھروں کے درمیان پس گئے۔ افراتفری ایسی تھی کہ روایات کہتی ہیں مسلمانوں کی تلواریں اپنوں ہی سے ٹکرانے لگیں۔ اس بھگدڑ میں دشمن کا اصل ہدف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ایک پتھر آیا اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا۔ لوہے کی خود ہیلمٹ کی کڑیاں چہرے میں پیوست ہو گئیں۔ خون مبارک زمین پر گرا۔ خون نبی گواہ رہنا۔ یہ وہ وقت تھا جب بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن اس طوفان میں چند جان نثار ایسے تھے جو پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ جہاں ابو بکر اور عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کے قدم جمے ہوئے تھے، وہیں دشمن کے ہر وار کے سامنے سر فہرست علی ابن ابی طالب تھے۔ روایات جیسے القامل فی التاریخ بتاتی ہیں کہ علی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہر اس تیر کو، ہر اس تلوار کو اپنے جسم اور اپنی ڈھال پر روک رہے تھے جو جان کائنات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوہ احد گواہ رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اشارہ کرتے کہ علی اس دستے کو روکو، علی رضی اللہ شیر کی طرح جھپٹتے اور انہیں تتر بتر کر دیتے۔ ادھر حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ ڈھال بنا لیا تھا، ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تیر چلا رہے تھے، مگر علی کا حصار ایک جلتی پھرتی دیوار تھا۔ اسی شدید لڑائی میں
جب تلواریں ٹوٹ رہی تھیں تو آسمان سے ایک جملہ منسوب ہوا جو آج بھی بہادری کی معراج سمجھا جاتا ہے: لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی نہیں ہے کوئی بہادر جوان علی جیسا اور نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار جیسی۔ یہ جملہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ اس بات کی گواہی تھی کہ علی رضی اللہ نے اس دن اپنے جسم پر 90 سے زائد زخم کھا کر محبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ کوہ احد گواہ رہنا۔ جنگ تھم گئی، مسلمان احد کے پہاڑ پر جمع ہوئے۔ منظر انتہائی رقت آمیز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ اپنے نبی کا ہاتھ تھامے انہیں سہارا دے رہے تھے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تشریف لائیں۔ دیکھا کہ بابا کا چہرہ خون سے تر ہے۔ علی رضی اللہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور سیدہ فاطمہ زخم دھوتی۔ خون نبی گواہ رہنا۔ مگر خون تھم نہیں رہا تھا۔ تب سیدہ نے کھجور کی چٹائی میٹ کا ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی۔ تب جا کر خون رکا۔ زخم گہرے تھے، درد شدید تھا، مگر صحابہ کے چہروں پر ایک عجیب سکون تھا، کیونکہ وہ خبر غلط ثابت ہو چکی تھی۔ ان کا محبوب ان کے درمیان زندہ سلامت تھا۔ سارا غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ پر قربان ہو گیا۔ کوہ احد گواہ رہنا۔ احد ہمیں سکھاتا ہے کہ وقتی شکست ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ ایک سبق تھا کہ نبی کی اطاعت میں ہی فتح ہے اور ان کی نافرمانی میں نقصان۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب قدم ڈگمگا گئے تھے تب اپنے خون سے اسلام کی شمع کو بجھنے سے بچانے والے جلیل القدر صحابہ میں سر فہرست حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تھے۔ خون نبی گواہ رہنا۔ غم ہے بڑا دل ہے پھٹا، یا نبی یا نبی۔ اگر آج آپ کے دل میں بھی حیدر کرار کی محبت تازہ ہوئی ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ یا اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور اس پیغام کو شیئر کریں۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔